السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں جس کا نام ہے نوید صبح۔ تھک گیا ہے دل وحشی میرا فریاد سے بھی، جی بہلتا نہیں اے دوست تیری یاد سے بھی۔ اے ہوا کیا ہے جو اب نظم چمن اور ہوا، صید سے بھی ہے مراسم تیرے صیاد سے بھی۔ وہ اسے اپنا گھر چھوڑنے کو کہہ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی کا تاثر ابھر کر معدوم ہو اور ساتھ ہی مان کا تاج محل بھی ٹوٹ کر ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسٹیئرنگ موڑ کر گیئر بدل رہا تھا۔ جس راستے پر گاڑی جا رہی تھی وہ راستہ گھر کے بجائے ان دونوں کی علیحدگی کی راہ تھی۔ پہلو میں بیٹھے شخص نے بنا کسی غلطی کے اسے مجرم قرار دے دیا تھا۔ میری بات تو سن لیں، کم از کم وضاحت تو دینے دیں۔ مال میں مجھے میری کالج فرینڈ عبیرہ مل گئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنی صفائی میں چند لفظ ادا کیے تھے کہ ہاتھ اٹھا کر مزید بولنے سے روک دیا گیا۔ وہ افسردہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ تم چند دن یہاں رہ کر گھوم پھر لو، جب دماغی توازن درست ہو جائے تو گھر واپس آ جانا۔ گاڑی اس کے میکے کے سامنے روک کر اس نے قطعیت سے کہا اور ساتھ ہی اس کی جانب کا دروازہ بھی کھول دیا۔ وہ خاموشی سے عبایا سنبھال کر اترتے ہی تیز رفتاری سے دھول اڑاتا وہاں سے گاڑی بھگا کر لے گیا تھا۔ آئندہ میں تمہارے بالوں میں یہ گجرے نہ دیکھوں، آئی سمجھ؟ بستر پر لیٹے عباد نے سائڈ دراز پر مرجھائے گجرے دیکھے اور تنبیہ کی جو اس نے اتار کر کچھ دیر پہلے ہی رکھے تھے۔ وہ بخوبی واقف تھی کہ عباد کو گجروں کی خوشبو پسند نہیں، لیکن یہ بے ضرر رویہ اسے ایک خول میں بند کرتا جا رہا تھا۔ اب لائٹ بند کر دو، مجھے سونا ہے۔ ہاتھ میں پکڑا اپنا فون میز پر رکھ کر وہ کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ زویا نے بددلی سے بستر سے اٹھ کر لائٹ بند کر دی تھی۔ زویا ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جس کی زندگی کا دار و مدار عزت، محبت اور چھوٹی چھوٹی خواہشات کے گرد ہی گھومتا تھا۔ وہ حقیقت پسند لڑکی تھی، اونچے اونچے خواب دیکھ کر ان خوابوں کے ٹوٹ جانے پر دکھ نہیں مناتی تھی۔ اسے عباد شاہ سے محبت اور توجہ چاہیے تھی، لیکن وہ صبح کا جاب پر گیا شام کو لوٹتا تو عشاء تک ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے اپنے دوستوں بہن سے فون پر بات کرتے ہوئے اور مختلف چینل بدل بدل کر خبریں سنتا رہتا۔ وہ وقتاً فوقتاً وہاں جا کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرتی رہتی یا خود اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی موضوع چھیڑ دیتی، لیکن وہ مختصر جواب دے کر دوبارہ ٹی وی میں مگن ہو جاتا۔ جب تک زویا کھانے کے لیے بلانے نہ آتی وہ خود اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل تک نہیں آتا تھا۔ ان کی شادی کو 1 سال ہونے والا تھا، لیکن عموماً جو انڈرسٹینڈنگ ایک شادی شدہ جوڑے میں ہوتی ہے وہ ان دونوں میں بالکل بھی نہیں تھی۔ شادی کے بعد 3-4 ماہ تک وہ زیادہ نہ سہی مگر مسکرا کر نرم لہجے میں ضرور بات کیا تھا، اور ہفتہ 2 ہفتے بعد کسی اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا بھی کھلانے لے کے جاتا تھا، اور آؤٹنگ پر بھی۔ اچانک عباد شاہ بالکل بدل گیا۔ اس کو جاب سے لوٹتے ہی ٹی وی لاؤنج میں چلے آنا، پھر رات کا کھانا کھا کر بستر پر جا کر سو جانا روز کا معمول بن گیا تھا۔ پہلے پہل زویا شکوہ کرتی تھی، لیکن اس کے سنجیدہ لہجے میں کام کے لوڈ کا بہانہ ہوتا تھا جو ان دونوں میں مزید دوریاں پیدا کرتا رہ گیا۔ رخصتی سے 2 دن قبل جب زویا مائیوں کی رسم ادا کر کے چچا زاد بہنیں اور دوستیں اس کے کمرے میں چھوڑ گئیں تو بیٹی کی جدائی سے رنجیدہ ہوتے ہوئے امی اس کے پاس آئی تھیں۔ زویا بیٹا، تم اپنے گھر جا رہی ہو، ہر کام تمہیں اپنے شوہر کو بتا کر کرنا ہے۔ عورت جب اپنے گھر رخصت ہو جائے تو اسے اس کے گھر کے اصول کے مطابق زندگی بسر کرنی پڑتی ہے۔ تمہاری پسند اب تمہاری اپنی نہیں بلکہ شوہر کی پسند ناپسند میں بدل جائے گی۔ اسے پسند کیا نہیں اس بات کا تمہیں بخوبی خیال رکھنا ہے۔ میں جانتی ہوں میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، لیکن کبھی کبھار باتوں میں اس پر خود بھی اختیار نہیں رہتا، سو یہ اختیار تمہیں بات کو دو گی کہ تمہیں اس کی پسند کے مطابق خود کو ڈھالنا ہے۔ وہ جیسا کہے گا تم ویسا ہی کرو گی۔ امی کی نصیحتوں کو پلو میں باندھے نگاہوں میں انگنت خوشیوں کی امیدیں وابستہ کیے وہ عباد شاہ کے گھر آ گئی۔ اسے ماں کی تربیت اور نصیحتیں بخوبی یاد تھیں، لیکن ان نصیحتوں میں وہ خود کو بھول گئی تھی۔ اس کا اپنا وجود تو وجود ہی نہیں رہا تھا، بلکہ عباد شاہ کے دسترس میں قید ہو کر رہ گیا تھا، جس کے ساتھ وہ اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ خواہ وہ بالوں میں گجرے ہوں یا پھر کلائی میں کانچ کی چوڑیاں وہ نہیں پہن سکتی تھی، کیونکہ گجروں کی مہک عباد کو ناپسند تھی اور چوڑیوں کی کھنک اس گھر کے خاموش سناٹے میں شور کا سما پیدا کرتی تھی۔ وہ اس کی خاطر یہ سب چھوڑ رہی تھی، لیکن بدلے میں محبت اور توجہ اس کے حصے میں نہیں آئی تھی۔ تم یہیں رکو، اندر کافی مرد ہیں، میں کچھ شرٹس لے کر آتا ہوں۔ مال میں جینٹ شاپ پر باہر زویا کھڑے رہنے کی تلقین کر کے وہ گلاس ڈور کھول کر اندر چلا گیا۔ امیرہ آپی، ان کے دیور کی شادی تھی۔ انہوں نے خصوصی طور پر زویا اور عباد کو 3 دن پہلے شادی پر آنے کی دعوت دی تھی۔ عباد شاہ کو بننا سنورنا خاص پسند نہ تھا، لیکن پھر بھی امیرہ شاہ کی پرزور اصرار کی وجہ سے اسے زویا کو شادی کی شاپنگ کے لیے مارکیٹ لانا پڑا۔
ساتھ ہی اس نے آفس جانے کے لیے اپنے لیے کچھ شرٹس خریدنے کا سوچا۔ زویا بیزاری سے گھوم کر اطراف میں نگاہ ڈال رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے ٹکراؤ ہو کر تصادم پر اس کے ہاتھ میں پکڑے بیگ چھوٹ کر ماربل کے فرش پر جا گرے۔ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا کہ سامنے کون کھڑا ہے؟ اپنی ہی دنیا میں مگن ہو کر چلے۔ وہ کھری کھری سنانے کو پلٹی تھی کہ مقابل کو دیکھتے ہی ایک دم خاموش ہو گئی۔ ارے زویا، تم یہاں کیسی ہو؟ مقابل کھڑی لڑکی نے برجستہ کئی سوال کیے اور وہ مسکرا کر آگے بڑھی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ میں بالکل ٹھیک، تم بتاؤ کیا حال احوال ہے؟ الحمدللہ فٹ فاٹ، گریجویشن کے بعد تو تم نظر ہی نہیں آئیں۔ پچھلے 2 سال سے میں تمہارا نمبر ٹرائی کر رہی ہوں لیکن ہمیشہ پاور آف ہی ملتا ہے۔ عبیرہ نے شکوہ کیا۔ شادی سے کچھ دن پہلے ہی موبائل فون گم ہو گیا تھا، مجھے نمبر لیک ہونے کا ڈر تھا تو اس لیے سم بند کروا دی۔ آؤ کہیں بیٹھ کر بات کریں، عبیرہ نے اس کی کلائی تھامے کھینچ کر کہا۔ وہ وہاں عباد شاپنگ کر رہے ہیں، انہیں بتا دوں۔ زویا یکدم رک کر دیکھنے لگی۔ کافی شاپ مال میں ہی ہے، جب تک عباد بھائی خریداری کر رہے ہیں تب تک ہم کہیں پرسکون ماحول میں بیٹھ کر کچھ باتیں کر لیں۔ وہ زویا کی بات سنسنی کرتے اسے زبردستی ساتھ لیے کافی شاپ کی جانب بڑھ گئی۔ وہ خریداری کر کے باہر آیا تو زویا کو نہ پا کر پریشان ہوا۔ اس کے نمبر پر بھی ٹرائی کیا پر وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ غصے سے آس پاس لیڈی شاپ میں تلاش کرتا رہا، وہ اسے کہیں بھی نظر نہ آئی تو عباد پارکنگ ایریا میں آ کر اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹوں پر شاپنگ بیگ پٹک کر اطراف میں دیکھتے ہوئے مڑا۔ شاید کہیں وہ واپس آ رہی ہو۔ ایک دم ہی اس کی نگاہ ڈیش بورڈ پر پڑی، زویا کے فون پر پڑی۔ وہ اس کی حد درجہ لاپرواہی پر مزید غصہ ہوا۔ عباد بہت پریشان ہو رہے ہوں گے، میں فون گاڑی میں ہی بھول آئی ہوں، اب میں ان کے غصے کا سامنا کیسے کروں گی؟ اچانک ہی وہ اس کی آواز پر سرعت سے پلٹا۔ زویا اپنی دوست عبیرہ کے ہمراہ اسی کی جانب آ رہی تھی۔ کیوں عباد بھائی، آپ کو ڈراؤنے شوہر ہیں جو آپ کی بیوی آپ کے غصے سے اتنی خائف رہتی ہے؟ یقیناً محترمہ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں غصہ نہیں کرتا۔ دیکھا، عبیرہ نے ستائشی انداز میں کہا۔ میرا کہ بابا میرا انتظار کر رہے ہیں، میں نے اپنا نمبر دے دیا ہے، اب رابطے میں رہنا اور اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ وہ عجلت میں زویا کے گلے لگ کر الوداع کہہ کر چلی گئی۔ عباد نے گاڑی میں بیٹھتے ہی زور سے دروازہ بند کرتے ہوئے اپنے غصے کا اظہار کیا۔ وہ دہل گئی۔ میرے خیال میں تمہیں کچھ دن میکے جا کر چند دن اپنی دوستوں سے ملاقاتیں کرنی چاہیے۔ جب دل بھر جائے تو واپس آ جانا، ورنہ مستقل طور پر بھی وہاں رہ سکتی ہو، کوئی زور زبردستی نہیں۔ زویا کو میکے چھوڑ کر آئے 4 دن گزر گئے تھے۔ وہ ان 4 دنوں میں ہی پورا اپارٹمنٹ بکھر کر رہ گیا تھا۔ چھٹی کا دن اکیلے رہتے ہوئے شدید بوریت محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ زویا کی موجودگی میں وہ کم ہی اس سے بات کرتا تھا، لیکن اس کے ہونے کا احساس گزرتے 4 دنوں میں شدت سے ہوا۔ صوفے پر پڑا گیلا تولیہ پیڈسٹل فین پر لٹکا، بیڈ کے قریب کارپٹ پر پڑی شرٹس اٹھا کر گولا بنایا اور صوفے پر پھینکا۔ ابھی سنگار میز پر بکھری چیزیں دراز میں ڈالنے کے ارادے سے آگے بڑھا ہی تھا کہ ڈور بیل بجی۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ کہیں زویا تو نہیں؟ وہ حیرت و استعجاب سے خود ہی اخذ کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ آپی آپ؟ دروازہ کھولتے ہی سامنے امیرہ شاہ کو پا کر دنگ رہ گیا۔ ہاں، شادی کی تیاریوں میں مصروفیت بڑھ گئی، سب کچھ مجھ اکیلی کو ہی کرنا پڑ رہا ہے، نہ ساس سسر نہ نند دیورانی۔ سوچا کہ خود ہی زویا کو لینے آ جاؤں، کم از کم کھانا تو سکون سے کھا سکوں گی۔ پچھلے 4-5 دنوں سے کھانے کا شیڈول بھی بدل گیا ہے۔ وہ اپنی مصروفیات کا غم مناتی عباد کو سامنے سے ہٹا کر اندر آئیں۔ عباد، یہ سب کیا ہے اور زویا کہاں ہے؟ کیا حالت بنی ہوئی ہے گھر کی؟ ایسے لگ رہا ہے کہ کافی دنوں سے صفائی بھی نہیں کی گئی۔ اسے جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ دونوں ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئے تو سامنے میز پر رکھی ٹرے کافی کا خالی کپ اور آدھے سینڈوچ پر نظر پڑتے ہی عباد نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، جبکہ امیرہ شاہ گھوم کر پورے گھر کا جائزہ لیتی بول رہی تھی۔ تم مجھے کچھ بتاؤ گے یہ سب کیا ہے؟ میں زویا کو اس کے گھر چھوڑ آیا ہوں، اس نے سر جھکا کر کہا۔ خیریت ہے نا؟ امیرہ شاہ حیران ہوئی۔ عباد مال میں گزرا واقعہ منوان گوش گزار کرنے لگا۔ جیسے جیسے وہ بول رہا تھا امیرہ شاہ کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ جب گاڑی میں پڑا فون دیکھ چکے تھے تو تمہیں کچھ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ بھول گئی ہے۔ اسکول کالج کی دوستیں کہیں مل جائیں تو پرانے لب و لہجے ہی اختیار کر کے حق جتاتی ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں۔ لیکن آپی اسے بتانا تو چاہیے تھا، تمہاری شادی شدہ زندگی میری نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے، شادی کو 1 سال ہونے کو ہے اور تمہاری لیا دیا انداز مجھے حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بیوی کو شوہر کا ساتھ اور محبت کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، جب کبھی کوئی بات ہو تو شوہر کو بغور توجہ سے سن کر رائے قائم کر سکے۔ میں جانتی ہوں پچھلے چند ماہ سے تم پر آفس کی ذمہ داری زیادہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بیوی کو ہی چھوڑ دو، اور اتنی حیرانی ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کچھ دن پہلے تمہاری روزمرہ کے روٹین کے متعلق زویا نے ہی بتا دیا تھا۔
یہ بات کو حیرت میں مبتلا دیکھ کر انہوں نے کہا چلو تم مجھے گھر چھوڑ کر زویا کے گھر جاؤ، اسے منا کر میرے گھر چھوڑ دینا، یہ تم دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، ورنہ میں بھی ساتھ چلی جاتی۔ ان کے تحکمانہ انداز پر وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ عباد امیرہ آپی کو گھر چھوڑ کر زویا کو لینے آیا تھا۔ اس نے زویا کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں لیکن وہ دشمن جاں کہیں دکھائی نہیں دی۔ بس ٹھیک ہوں بیٹا، یہ بیماریاں پیچھا ہی نہیں چھوڑتی، کبھی شوگر بڑھ جاتا ہے تو کبھی دل کی تکلیف دوہرا کر دیتی ہے، بڑھاپے کے آثار ہی اسی طرح رونما ہوتے ہیں۔ زویا کی امی نے نئے سرے سے بڑھتے شوگر لیول سے عاجز ہو کر کہا۔ آنٹی زویا کہاں ہے؟ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد وہ خود ہی پوچھ بیٹھا۔ ابھی تو یہیں تھی، کہہ رہی تھی کہ شام کا کھانا تیار کرتی ہوں۔ وہ حیران ہوئی، پھر بے ساختہ ہاتھ ماتھے پر مارا۔ لگتا ہے چھت پر گئی ہوگی، میں نے دوپہر سے کہا ہوا تھا کہ دھوپ میں دھلے کپڑوں کا رنگ اڑا ہوگا، اتار لاؤ۔ تم بیٹھو، میں زویا کو بلاتی ہوں کہ تمہارے لیے چائے وغیرہ لائے۔ آپ بیٹھے، میں بلاتا ہوں۔ وہ چھت پر آیا تو زویا منڈیر پر ہاتھ رکھے آسمان کو دیکھنے میں محو تھی۔ کئی لمحے ایسے ہی گزر گئے۔ مجبوراً عباد نے گلا کھنگارا۔ اس کی محویت کا تسلسل ٹوٹتے ہی وہ پلٹی اور سامنے عباد کو پا کر متحیر ہو کر دیکھنے لگی۔ آپ یہاں؟ کیوں، میں نہیں آ سکتا کیا؟ یہاں چھوڑ کر جانے کے بعد کم از کم یہ امید تو نہیں تھی کہ آپ ادھر کا رخ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، تمہیں طنز بھی کرنا جانتی ہو؟ جیسے آپ بنا بات سمجھے خود سے معاملات نوعیت جان جاتے ہیں، ویسے ہی میں طنز کرنا بھی جانتی ہوں۔ اگر آپ کو اپنے دوستوں اور اپنے آپ سے فرصت ملے تو کسی اور کا بھی احساس ہو، وہ جی رہے ہیں یا مر چکے ہیں۔ وہ زویا کے سرد لہجے پر حیران رہ گیا۔ میں مانتا ہوں یار کہ مجھ سے بہت غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، لیکن شاپنگ مال میں میں بہت واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ میں تمہیں ہر جگہ تلاش کیا سوائے فوڈ شاپس کے، لیکن تم کہیں نظر ہی نہیں آئی تو میں غصے میں آ گیا۔ وہ مسکرا کر زویا کے پہلو میں کھڑا ہوا اور وہ دم خود اسے دیکھنے لگی۔ اتنا بدلاؤ؟ پرانی سب باتوں کے لیے سوری، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے یقین نہیں ہے، کیا معلوم گھر لے جا کر آپ اپنی پرانی عادت اپنا لیں۔ دیکھو، صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ عباد نے شانوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ تو کیا پاگل کہتے ہیں؟ وہ مسکراہٹ دبائے بے نیازی سے بولی۔ عباد نے اسے گھڑتے ہوئے چوڑیاں پہنانے لگا۔ گھر چلیں؟ ہاں، کیا کہا؟ اگر محترمہ کا ناراضی سیشن مکمل ہو چکا ہو تو گھر چلیں، ورنہ مجھے زبردستی اٹھا کر لے جانا بھی آتا ہے۔ وہ کہکا لگا کر ہنسی اور وہ چند لمحے اسے مصنوعی خفگی سے دیکھتی رہی، پھر خود بھی وہ ہنس دیا۔ دونوں کی جلت رنگ سی ہنسی سے وہ سوید صبح کی روشنی میسر آنے پر سرشاری سے اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگا۔ جی، تو یہاں ہماری نوید صبح کا اختتام ہوتا ہے۔ تو آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی بہترین نئی اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی، اور پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔